بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. Dear student, today we discuss introduction to physical education and its importance. I am your tutor Muhammad Zahid Mahmood, subject specialist physical education. First of all, we discussed the definition of J.B. Nash. According to J.B. Nash, physical education is the phase of whole field of education that deals with big muscle activities and their related responses. J.B. Nash کے مطابق فزیکل ایجوکیشن پورے ایجوکیشن سسٹم کا ایک خاص حصہ ہے اور یہ جسم کے بڑے عضلات کی ایکٹیویٹیز اور ان کے رد عمل کے متعلق مطالعہ ہے. اب میں یہاں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ بڑے عضلات کون کون سے ہیں. ویسے تو جسم میں لگ بھگ 700 کے لگ بھگ آپ کے جسم میں عضلات ہیں، لیکن ان میں بڑے عضلات میں سارٹوریس مسلز ہے جو آپ کی گردن سے شروع ہو کر پاؤں کی ایڑی تک جاتا ہے. سب سے بڑا مسل اس کو کہا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو عام طور پر عضلات جن کو ہم اسکیلٹن مسل جن کو ہم اپنی مرضی سے استعمال کرتے ہیں، جس طرح یہ آپ کے بازو کا اوپر والا کہنی کے اوپر والا حصے کے جو سامنے کی طرف کے عضلات ہیں ان کو بائیسیپ مسلز کہتے ہیں. اور بائیسیپ اس لیے کہا جاتا ہے، بائی کا مطلب ہے دو، تو ان کی بناوٹ اس طرح کی ہوتی ہے کہ اٹ لکس لائک کہ یہ دو منہ ہوں، جس طرح اس کے دو ماؤتھ ہوں. تو اسی طرح اس کے بالکل اپوزٹ یہ ہیمرس کی ہڈی ہے کہنی سے اوپر والی، اور اس کے بیک سائڈ والے عضلات جو ہیں ان کو ٹرائسیپ مسلز کہا جاتا ہے. ٹرائسیپ کہنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ اس کی شیپ بناوٹ اس طرح کی ہوتی ہے کہ جس طرح ایک عضلات کے 3 منہ ہوں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے تھائی کے سامنے والے مسلز ان کو کوارڈیسیپ مسلز کہا جاتا ہے، اور اسی طرح تھائی کے بیک سائڈ والے مسل کو ہیمسٹرنگ مسلز کہتے ہیں. آگے ہم چلتے ہیں کہ مارک بچر نے فزیکل ایجوکیشن کی جو تعریف کی ہے وہ کن الفاظ میں کی ہے. بچر ہیز ڈیفائنڈ فزیکل ایجوکیشن ایز این integral part of total education process, is a field of endeavor which has its aim the development of physically, mentally, emotionally and socially fit citizen through the medium of physical activities which have been selected with the view to realize these outcomes. مارک بچر یہ کہتا ہے کہ جو فزیکل ایجوکیشن ہے وہ تمام ایجوکیشن کے پروسیس کا حصہ ہے، اور اس سے ہم کیا حاصل کرتے ہیں فزیکلی، مینٹلی، ایموشنلی اینڈ سوشلی فٹ سٹیزن جو ہیں ہم فزیکل ایجوکیشن کے ذریعے حاصل کرتے ہیں. اب تھوڑی سی میں وضاحت کرتا چلوں کہ کس طرح ہم فزیکل ایکٹیویٹی سے مینٹلی اور ایموشنلی جو ہے سوشلی کس طرح فٹ ہوتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کسی بھی کھیل کے اگر کھلاڑی ہیں، اگر والی بال کے کہہ لیں، کرکٹ کے کہہ لیں، فٹ بال کے کہہ لیں، تو آپ کو ودن سیکنڈ یا سیکنڈ سے بھی کچھ کم عرصہ نینو سیکنڈ میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے. جب آپ بیٹنگ کر رہے ہیں، بالنگ کر رہے ہیں، آپ نے کیسا بال پھینکنا ہے، آپ نے اگر کوئی بال فرنٹ فٹ پہ آتا ہے تو اس کو کیسے کھیلنا ہے، ہک شاٹ کیسے کھیلنا ہے. جو پلیئر ہیں وہ زیادہ بہتر سمجھ رہے ہوں گے کہ ہک شاٹ کیا ہوتا ہے. اسی طرح اگر آپ والی بال میں ہیں، آپ نیٹ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، آپ نے آئیڈیا لگانا ہے، آپ نے اسمیش کرنا ہے، آپ نے چھوٹا بال مارنا ہے، تو یہ تمام کی تمام چیزیں جو کہ جو بھی بندہ جو کھیل میں حصہ لیتا ہے
وہ مینٹلی طور پر الرٹ ہوتا ہے. اب ایموشنلی کی طرف آ جائیں. ایموشنلی اب دیکھیں آپ کسی بھی کھیل میں حصہ لے رہے ہیں, آپ کو امپائر کے, ریفری کے اختیارات کا پتہ ہے. تو آپ اگر بولنگ کر رہے ہیں, آپ کو 6 پہ 6 پڑ رہے ہیں, یو ہیو ٹو بیئر, آپ برداشت کر رہے ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ برداشت نہیں کریں گے, وائلیشن کریں گے اس کھلاڑی سے یا امپائر سے, یا بیٹسمین ہے آپ کو غلط آؤٹ دے دیا جاتا ہے, تب بھی آپ کو بیئر کرنا ہے, اپنے ایموشنز کو, اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں یہ تربیت سے, ٹریننگ سے اور کھیل میں حصہ لینے سے کھلاڑی میں پیدا ہوتی ہیں. یہ ایک لیڈر کی خصوصیات بھی ہیں جو کہ کھیل سے پیدا ہوتی ہیں. آگے ہم چلتے ہیں جی اس کی امپورٹنس آف فزیکل ایجوکیشن. Quality physical education programs are needed to increase the physical competence, health related fitness, self responsibility and enjoyment of physical activity for all the students so that they can be physically active for lifetime. Physical education programs can only provide these benefits if they are well planned and well implemented. اب فزیکل یہاں ہیلتھ ریلیٹڈ فٹنس ہے اور سیلف رسپانسبلٹی کی بات کی جا رہی ہے. کھیل کو ایز اے انجوائمنٹ اس کی بات کی جا رہی ہے. اس تمام ریڈنگ کا جو لب لباب ہے کہ فزیکل ایجوکیشن پروگرام کین اونلی بی پرووائڈیڈ دیز بینیفٹس اف دے آر ویل پلانڈ اینڈ ویل امپلیمنٹڈ. یہ تمام کے تمام کھیل سے, یا کھیل سے کمپیٹنسی بڑھتی ہے, کھیل سے انجوائمنٹ ہوتی ہے, کھیل سے ہیلتھ ریلیٹڈ فٹنس کمپوننٹ جو ہیں وہ بہتر ہوتے ہیں. وہ صرف اسی صورت میں ہوتے ہیں کہ اگر آپ نے ان کو ویل پلانڈ کیا ہو اور ان کو اچھے طریقے سے ان کا امپلیمنٹ بھی کیا گیا ہو. اسٹرینتھن پی ریلیشن شپ. فزیکل ایجوکیشن کین بی میجر فورس in helping children socialize with others successfully and provide opportunities to learn positive people skills, especially during late childhood and adolescence. Being able to participate in dance, games and sports is an important part of peer culture. Peer culture, it means social culture, جو کہ آپ کے ہم عمر دوستوں ساتھیوں کے ساتھ جو تعلق ہے, کھیل اس کو بہت زیادہ مضبوط کرتا ہے. اس سے انسان پازیٹیو جو سکلز ہیں وہ سیکھتا ہے, اسپیشلی لیٹر چائلڈہڈ. اب اگر آپ سائیکالوجی کو پڑھیں گے تو اس میں بچپن ہے, لیٹر چائلڈہڈ ہے, اس سے آگے اڈولسن ہے, پبرٹی ہے, ڈفرینٹ سٹیجز ہیں عمر کے ساتھ ساتھ. جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے تو وہ یہ اس کی عمر کی ڈفرینٹ سٹیجز ہیں سائیکالوجی میں, اسپیشلی ڈیورنگ لیٹ چائلڈہڈ اور ایڈلسن اور لڑکپن کے عمر میں. یہ تمام کی تمام چیزیں, یہ ان چیزوں میں, ڈانس میں, کسی کھیل میں, کسی سپورٹس میں, کسی چیز میں, کھیل میں کھلاڑی حصہ لیتا ہے تو اس کو دوسرے ساتھیوں کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے چلنے کی عادت ہوتی ہے. وہ ان چیزوں سے سیکھتا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کسی ٹیم گیم, فٹ بال, ہاکی, والی بال, کرکٹ, ان میں دیکھیں تو تمام کی تمام جو ٹیم کی کارکردگی ہوتی ہے وہ پیر ریلیشن شپ کی ہوتی ہے. انڈیویجولی تو ہے جیولن, شاٹ پٹ, جس میں ایک کھلاڑی, رننگ کے ایونٹ ہو گئے, تھروئنگ کے ہو گئے, اس میں ایک کھلاڑی کا کردار ہوتا ہے. اس نے اکیلا وہ اچھا پرفارم کرتا ہے تو وہ اچھی پوزیشن حاصل کر لیتا ہے, میڈل حاصل کر لیتا ہے. لیکن ٹیم ایونٹ میں پیئرس ریلیشن شپ جو ہے یہ اسٹرینتھ ہونا بہت ضروری ہے. اس کو اسپورٹس کوہیژن بھی کہتے ہیں, تاکہ تمام کھلاڑی ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلیں اور اپنی ٹیم کو مضبوط بنائیں. امپرووڈ سیلف کانفیڈنس اینڈ سیلف اسٹیم. فزیکل ایجوکیشن instills a strong sense of self-worth in children based on their mastery of skills and concept in physical activity. They can become more confident, assertive, independent and self-controlled. کھیلوں سے کھلاڑیوں میں, کھیل سے کھلاڑی میں کانفیڈنس بلٹ اپ ہوتا ہے. یہ کیسے ہوتا ہے؟ کھلاڑی کا دوسرے
اپنے کھلاڑیوں کے ساتھ بہت ساروں کے ساتھ ملنے کا واسطہ پڑتا ہے. اس کے بعد اگر وہ کسی کلب کی صورت میں نیشنل، انٹرنیشنل، پروونشل لیول پر یا ورلڈ کپ لیول پر کھلاڑی کھیلتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ میل جول کی وجہ سے، اور پھر یہ میڈیا پہ آنے پہ ان کو، اگر آپ مثال کے طور پر اگر آپ ٹیم کے کیپٹن ہیں تو آپ کو کمنٹیٹر ہے، جو اناؤنسر ہے، انعام دینے والا ہے، اس سے بھی آپ کو بات چیت کرنا پڑتی ہے. تو اس طرح کھلاڑی جب کھیلتا ہے تو اس کے اندر کی جو صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ ابھر کر آتی ہیں، جس سے اس میں کانفیڈنس بلڈ اپ ہوتا ہے. تو اٹ مینس کہ کھیل سے کسی بھی شخص کا سیلف اسٹیم اور سیلف کانفیڈنس جو ہے وہ بڑھتا ہے. ایکسپیرئنس سیٹنگ گولز. Physical education provides children to opportunity to set a strive of personal achievable goals. جب ہم گولز کی بات کرتے ہیں تو گولز کے لیے ہم ایک فارمولا استعمال کرتے ہیں، سمارٹ. یہ تمام کیپٹل ورڈز ہیں، SAMART. تو یہ سمارٹ چھوٹے والا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک الگ الگ ایبریویشن ہے. S سسٹینیبل، A سے اچیویبل، M سے میئریبل، R سے ریشنل، اور T سے ٹائم باؤنڈ. یعنی کوئی بھی آپ کسی بھی گول کا انتخاب کریں تو اس میں یہ 5 چیزیں ضروری ہیں کہ وہ اچیویبل بھی ہو، سسٹینیبل بھی ہو، وہ ریشنل بھی ہو، اس میں تھوڑی بہت تبدیلی بھی کی جا سکتی ہو. مثال کے طور پر آپ فرسٹ میں ہی یہ انتخاب کر لیں کہ میں نے انٹرنیشنل پلیئر بننا ہے، تو یہ بہتر نہیں ہے. فرسٹ آف آل آپ گراس لیول پہ اگر کھیل رہے ہیں، تحصیل کی سطح پہ کھیل رہے ہیں، تو تحصیل پلے کی کوشش کریں. اس میں اچھی کارکردگی کے بعد آپ ڈسٹرکٹ کا لیول کا اپنا گول سیٹ کریں. ڈویژن لیول پہ کر سکتے ہیں، پھر اس کے بعد پروونشل لیول پہ آپ کھیلیں. ہاں، پھر اس کے بعد آپ یہ گول سیٹ کریں کہ انشاءاللہ آئی ول بی پلے ایٹ نیشنل اور انٹرنیشنل لیول. تو یہ آپ کے گول سیٹنگ کے لیے، یہ آپ کے لیے معاون ہوگی، تاکہ آپ پروگریشن کے اصول کو اپناتے ہوئے آہستہ آہستہ اپنے گول تک پہنچ سکیں. سیلف ڈسپلن. سیلف ڈسپلن فیسلٹیز ڈیولپ آف اسٹوڈنٹ ریسپانسبلٹی فار ہیلتھ اینڈ فٹنس. سیلف ڈسپلن یہ ہے کہ آپ جو بھی ڈسپلن اصول و قواعد کی چیزیں ہیں خود ان کو اپنے آپ اوپر لاگو کریں، بجائے اس کے کہ وہ چیزیں آپ پر زبردستی یا امپوز کی جائیں، یا آپ بار بار اس بارے میں کہا جائے کہ ان چیزوں کو اڈاپٹ کریں. مثال کے طور پر آپ پلیئر ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے، آپ کو ود ان ٹائم جو آپ کے پریکٹس کا ٹائم ہے، آپ کے میچ کا ٹائم ہے، آپ کی ٹریننگ کا ٹائم ہے، تو آپ ٹائم سے 5 منٹ 10 منٹ پہلے تیار ہو کے پہلے گراؤنڈ میں پہنچیں، بجائے اس کے کہ آپ لیٹ پہنچیں، آپ سے باز پرس کی جائے، آپ سے پوچھا جائے کہ آپ لیٹ کیوں ہوئے ہیں. تو یہ چیز آپ کی ایگو کو بھی ہرٹ کرے گی. تو اس لیے کھیل جو ہے وہ کھلاڑی کو سیلف ڈسپلن بناتا ہے، وہ اصول و قواعد کا پابند ہوتا ہے. تو پھر آہستہ آہستہ وہ ساری کی ساری چیزیں جو کھیل والی ہیں وہ اس کی عام زندگی میں بھی اس کے اوپر آ جاتی ہیں، اور وہ اپنے آپ کو ایک ڈسپلنڈ اور ایک مہذب شہری کے طور پر پیش کرتا ہے. اسٹریس ریڈکشن. فزیکل ایکٹیویٹی بیکمز این آؤٹلیٹ فار ریلیزنگ ٹینشن، انزائٹی اینڈ فیسلٹیز ایموشنل اسٹیبلٹی اینڈ ریلیسنس. فزیکل ایجوکیشن سے، جو فزیکل ایکٹیویٹی سے اگر آپ کوئی ایکٹیویٹی کرتے ہیں جس میں آپ کسی کھیل میں حصہ لیتے ہیں، تو آپ خود کو پلیجر محسوس کرتے ہیں، انزائٹی محسوس نہیں کرتے، پریشانی محسوس نہیں کرتے. آپ کی جو ٹینشن ہوتی ہے اس سے کم ہو جاتی ہے، ٹینشن ریلیز ہوتی ہے کھیل سے. اور یہ بھی میں یہاں بتاتا چلوں کہ ایک تو انسان کسی کھیل میں حصہ ایکٹیویٹی میں اپنی مرضی سے لیتا ہے اور اس میں وہ خوشی فیل کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جسم کے جو 11 بڑے سسٹم ہیں وہ تمام کے تمام، اگر آپ کسی ایکٹیویٹی میں حصہ لیتے ہیں، کسی کھیل میں حصہ لیتے ہیں، آپ رننگ کرتے ہیں، آپ بالکل اس کو چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کا بلڈ پریشر بہتر ہو جائے گا، آپ کا
سانس لینے جو آپ کے اندر آکسیجن کنزپشن ہے وہ زیادہ ہو جائے گی. اسی طرح تمام کے تمام جو سسٹم ہیں جس میں سرکولیشن سسٹم ہے, ریسپیریٹری سسٹم ہے, ڈائجسٹو سسٹم ہے, یہ تمام سسٹمز کی کارکردگی بہتر ہو جاتی ہے. اور جب ان تمام سسٹم کی کارکردگی بہتر ہوتی ہے تو انسان میں جو سٹریس اور انزائٹی ہے وہ کم ہو جاتا ہے. امپرووڈ فزیکل فٹنس, امپرووڈ چلڈرنس مسکولر اسٹرینتھ, فلیکسیبلٹی, مسکولر انڈورینس, باڈی کمپوزیشن اینڈ کارڈیو وسکولر انڈورینس. اس میں 3-4 چیزوں کو بیان کیا گیا ہے کہ کھیل میں حصہ لینے سے, فزیکل ایکٹیویٹیز کرنے سے, فزیکل ایجوکیشن میں انوالو ہونے سے آپ کے جو مسلز ہیں وہ اسٹرینتھ ہو جاتے ہیں, وہ مضبوط ہو جاتے ہیں, طاقتور ہو جاتے ہیں. ان میں فلیکسیبلٹی زیادہ آ جاتی ہے. اب دیکھیں اگر کوئی کبڈی کا کھلاڑی اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو کتنے زور سے ریڈر اور سٹاپر جو ہیں آپس میں زور آزمائی کرتے ہیں, تو نیچے بھی گرتے ہیں 1 بار 2 بار, لیکن اس کے باوجود بھی وہ بالکل صحت مند اور ٹھیک رہتے ہیں, انہیں کوئی بہت زیادہ انجریز نہیں آتی. اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ بار بار ایکسرسائز کر کے ان کے جو جوائنٹ ہیں وہ فلیکسیبل ہو جاتے ہیں, جوائنٹ کے اوپر جو لیگمنٹس ہیں وہ فلیکسیبل ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے زیادہ چوٹیں نہیں آتی. مسکولر انڈورینس, پٹھوں کی جو انڈورینس بڑھ جاتی ہے. انڈورینس سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ, آپ دیکھیں ہاکی کا میچ ہے, کرکٹ کا میچ ہے, جس میں کھلاڑی بہت زیادہ ٹریننگ کر کے حصہ لیتے ہیں. ٹیسٹ کرکٹ میں ایک دن میں 90 اوور کا کھیل ہوتا ہے. جو وکٹ کیپر ہے, باقی فیلڈنگ والے کھلاڑی ہیں, تو بہت زیادہ دیر ان کو وہاں گراؤنڈ میں کھڑے ہونا پڑتا ہے, مطلب بالنگ کروانی پڑتی ہے. تو اس کے لیے وہ اس طرح کی ٹریننگ لیتے ہیں تاکہ وہ انڈورنس ٹریننگ لیتے ہیں تاکہ وہ زیادہ دیر تک اپنی جو بھی ایکٹیویٹی ہے, کھیل ہے, اس میں حصہ لے سکیں, اس کو صحیح طریقے سے انجام دے سکیں. باڈی کمپوزیشن ہے اینڈ کارڈیو وسکول. باڈی کمپوزیشن تو جسم کے بارے میں اطلس آف مین کی بک ہے, شیلڈن کی بک ہے اطلس آف مین, اس میں 3 جو بڑی کیٹیگریز ہیں وہ بیان کی گئی ہیں. وہ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ان کو الگ سے آپ کے لیے ایک الگ لیکچر لے کر آؤں گا. اگلا آخری اس کا حصہ ہے کہ کارڈیو وسکولر انڈورینس. کارڈیو وسکولر جو کہ نام سے ہی ظاہر ہے, کارڈیو دل کو کہتے ہیں, اور انڈورینس مطلب یہ ہے کہ کسی کام کے لیے, کسی ایکٹیویٹی کے لیے, کسی کھیل کے لیے زیادہ سے زیادہ دیر تک آپ کے جسم کو خون کی اور روانی جو ہے وہ مہیا کرتے رہتا ہے. دل جو ہے وہ خون مہیا کرتا رہتا ہے. وہ یہ صرف اور صرف فزیکل ایکٹیویٹی کی ٹریننگ کی وجہ سے ہوتا ہے. سیلف ڈیولپ موٹر اسکلز which allow for safe, successful and satisfying participation in physical education. فزیکل ایجوکیشن میں کھیل میں حصہ لینے سے آپ کی موٹر اسکل جو ہیں, موٹر اسکل سے مراد یہ ہے کہ موٹر لفظی میننگ یہ ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا, یعنی آپ کا چلنا, دوڑنا, پھرنا, یہ تمام کی تمام چیزیں موٹر میں آ جاتی ہیں. اور اسکل ہے کوئی بھی آپ کی سیکھی ہوئی مہارت ہے جس میں آپ کوئی چیز سیکھتے ہیں. ایک لکھنا جو ہے یہ ایبلٹی ہے, اور بہت اچھا اور خوش خط لکھنا, مثال دے رہا ہوں کہ یہ ایک اسکل ہے. اسی طرح چلنا جو ایک ہے یہ ایبلٹی ہے, لیکن سپرنٹ لگانا, پھر میراتھن ریس لگانا, یہ تمام کی تمام اسکلز ہیں جن کو ہم سیکھ کے آگے اس میں بہتری لے کے آتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے, اس کھلاڑی جو ہے وہ سیف ہوتا ہے, سکسیزفل ہو جاتا ہے, اور اپنی جو اس کی کھیل میں شمولیت ہے اس سے سیٹسفائی بھی ہو جاتا ہے. ریگولر ہیلتھ فزیکل ایکٹیویٹی پرووائڈ وائڈ رینج آف ڈیولپمنٹل اپروپریٹ ایکٹیویٹیز فار آل چلڈرن. فزیکل ایجوکیشن جو ہے وہ بہت بڑی رینج میں کھلاڑیوں کو بہت ہی مناسب ایکٹیویٹیز مہیا کرتی ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی کھلاڑی سپرنٹنگ میں حصہ لینا چاہے تو اس میں لے سکتا ہے, اگر کوئی لمبی دوڑوں میں حصہ لینا چاہے تو اس میں لے سکتا ہے. جس طرح ایتھلیٹکس کے بہت سارے ایونٹ ہیں جس میں رننگ ہے, تھروئنگ ہے, جمپنگ ہے, تو ہر کھلاڑی اپنی اہلیت کے مطابق, اپنی پسند کے مطابق کھیل میں حصہ لے سکتا ہے. سپورٹ آف
other subject areas. Reinforcement knowledge learned across the curriculum serve as a lab for application of content in science, math and social studies. Reinforcement knowledge learned across the curriculum. Reinforcement knowledge سے مراد یہ ہے کہ ایسا علم جو آپ کو دوبارہ علم حاصل ری انفورس کرنا، بار بار آپ کو انفورس کرے کہ یہ چیزیں آپ حاصل کریں، جن کو ہم ایک کیریکولم سے حاصل کرتے ہیں، جو ہمارا نصاب ہے. مثال کے طور پر جب ہم سائنس کا کنٹینٹ ہے، میتھ کا ہے، سوشل کا، اسی طرح سپورٹس فزیکل ایجوکیشن کا نالج بھی ایسا ہے کہ جو آپ کو بار بار مجبور کرتا ہے کہ آپ یہ علم دوبارہ حاصل کریں. نیکسٹ انشاءاللہ بہت سے اسٹوڈنٹ کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ جو لیکچر فزیکل ایجوکیشن ہے اس کی تیاری کیسے کی جائے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو لیکچر فزیکل ایجوکیشن کی تیاری کے بارے میں آگاہ کروں گا کہ لیکچر فزیکل ایجوکیشن کی تیاری آپ نے کیسے کرنی ہے، کہاں سے کرنی ہے اور اس کا پورا پروسیس کیا ہے. وہ بالکل انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا. السلام علیکم.